اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب نام ہیں اور بہت خوبصورت نام ہے، اور اس کی صفات بہت عظیم ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام، محبت والا نام، ایسا نام جس میں سارے نام آ جاتے ہیں، اور ایسا نام جس میں اللہ کی ساری صفتیں آ جاتی ہیں، اور ایسا نام جس کو بولنا بھی سب سے آسان ہے، اور جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ خود لفظ الجلالہ اللہ۔ اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کثرت سے آیات میں استعمال کیا گیا، کم و بیش 2700 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اس نام میں ایک معنویت ہے، ایک محبت ہے، ایک تاثیر ہے، ایک اعجاز ہے۔ باقی نام جو ہیں اس میں ہونٹوں کا استعمال، مختلف مخارج کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اللہ میں مجھے ذاتی طور پہ ایک خاص حسن نظر آتا ہے، تو بولنے میں انسان کو خاص مشقت یا تکلف یا اس کے لیے اپنے اعضاء کا مخصوص انداز میں استعمال، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور بعض ایسا انسان اتنی آہستگی کے ساتھ بول لیتا ہے، ساتھ والے کو بھی شاید اس کا احساس اور ادراک نہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں اس لحاظ سے بہت حسن نظر آتا ہے کہ انسان جو بستر مرگ کے اوپر بھی ہو یا سخت تکلیف میں بھی ہو، اور وہ دنیا کا کوئی لفظ نہ بول سکتا ہو، میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ لفظ اللہ پھر بھی بول لے گا۔ اللہ کیونکہ کہ بولنے کا انداز اتنا پیارا ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں اس نام کی، بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ بنیادی طور پہ لفظ اللہ الہ سے ہے، الہ سے، الہ کے اوپر الف لام لگا دیا گیا ہے کسی چیز کو پراپر نیم دینے کے لیے، خاص کرنے کے لیے عربی زبان میں الف لام کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو الہ کے اوپر الف لام ایڈ کیا گیا تو وہ اللہ ہو گیا۔ تو الہ کے جو معنی ہیں عربی زبان کے اندر بہت سارے ہیں، ان میں سے 4 بنیادی معنی لفظ اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک بنیادی معنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے ماتھے ٹیکے جائیں، جس کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں، جس کے سامنے رکوع کیے جائیں، جس کے سامنے سجدے کیے جائیں، جس سے دعائیں کی جائیں۔ تو الہ کا ایک معنی تو ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کا ایک اور معنی عربی زبان کے اندر یہ بھی ہے، وہ ہستی جس سے محبت کی جائے، اور آخری درجے میں محبت کی جائے۔ الہ کا ایک تیسرا معنی ہے وہ ہستی گھبراہٹوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں جس کی پناہ طلب کی جائے۔ عربی زبان میں اونٹنی کا بچہ جب گھبرا کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں علی الفصیل، کہ بچہ گھبراہٹ میں ماں کے پاس آ گیا۔ تو الہ اور اللہ کے اندر ایک معنی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہستی گھبراہٹوں میں، پریشانیوں میں جس کا نام الاپا جائے، جس کی طرف پناہ طلب کی جائے۔ اور چوتھا لفظ اللہ
کے اندر ایک معنی حیرانی کا پایا جاتا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی قدوسیت ایسی لامتناہی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ وتعالی۔ تمام انبیاء کرام جس کلمہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ ایک عجیب اس نام کے اندر خوبصورتی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، اس کو پکارنا اور اس نام سے اس کو بلانا بہت حد تک انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کا شاید نفسیاتی کو مسئلہ ہے الہاد، جس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جو ساری زندگی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اگر اس کے اوپر اچانک کوئی مصیبت آئے، اچانک زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، گولیاں چلنے لگے، سمندر کے بھنور میں پھنس جائے، چاہے وہ عقلی طور پہ اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے تو اس مشکل کے اندر وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہے گا اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ حالات اس پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ماحول اس کو زنگ آلود کر دیتا ہے، وگرنہ اس کی پہچان اور اس کی محبت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جو ساری زندگی اپنے آپ کو رب کہلواتا رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل کے لیے جب ان کے رب نے راستے بنا دیے اور وہ اپنے لشکر کو لے کے ان کے تعاقب میں نکلا کہ ان راستوں پہ میں بھی گزر جاتا ہوں، فرعون اور یوں لہریں آئیں، انہوں نے حملہ کیا، تو جو ساری زندگی رب کا منکر رہا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا رہا، وہ بھی پکار اٹھا آمنت، میں مان گیا ہوں، اس کو رب مان گیا ہوں جس کو بنو اسرائیل نے مانا تھا، میں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے جس کو بنی اسرائیل نے اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس نام کا اتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ نام آ جاتا ہے تو باقی سارے نام ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے ہیں سارے خوبصورت نام، تو یہاں لفظ کیا آیا؟ اللہ ہی کے ہیں سارے خوبصورت نام۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہی وہ ہستی ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، بادشاہ ہے، اللہ ہی وہ ہے جو بادشاہ ہے۔ القدوس، بہت مقدس ہے۔ السلام، سراسر سلامتی۔ المومن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، نگرانی کرنے والا ہے۔ العزیز، طاقتوں والا، ہر چیز پہ غالب ہے۔ الجبار، ہر کمی کو پورا کرنے والا۔ المتکبر، کبریائی اور بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کا نام بول کے اللہ تعالیٰ نے باقی اپنی صفتوں کا تعارف کروایا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، آگے صفتیں آئی، باقی نام آئے، اور رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ہی یکتا ہے،
اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ وہ نام ہے جو اس کے ناموں میں اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک نام ایسا ہے جو اس کے تمام ناموں میں سب سے عظیم نام ہے۔ تو اس میں اختلاف اہل علم کا موجود ہے کہ وہ کون سا نام ہے۔ زیادہ رجحان اور دل کو اطمینان اس طرف ہوتا ہے کہ وہ خود لفظ اللہ ہی ہے، جو اس کے تمام ناموں میں سے سب سے عظیم ہے، جس کو اصطلاحاً اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں، مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ تو اللہ ہے، الاحد یکتا ہے، الصمد بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ یہ دعا کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے، اذا دعی بہ اجاب، جب بھی اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، واذا سئل بہ اعطا، جب اس نام سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس مانگنے والے نے بنیادی طور پہ تو یہی کہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ لقد سأل اللہ، اس نے اللہ سے مانگ لیا ہے اس کے اسم اعظم کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت، میں تجھ سے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ ساری تعریفیں تجھے زیب دیتی ہیں، اور اس لیے کہ تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، انت الحنان، تو وہ شفقت کرنے والا، المنان احسانات کرنے والا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا، یا ذل جلال والاکرام، جلال اور کرم والا ہے، یا حی یا قیوم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ وہ اسم اعظم جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، مانگا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے اس کا آغاز بھی اسی نام سے ہوتا ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، ساری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا۔ یہاں یہ بات میں دہراتا چلوں کہ اس میں اعظم میں یہ خاصیت موجود ہے کہ جب بھی اس نام سے اس کو بلایا جائے گا وہ دعا کو قبول کرے گا، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کی جو باقی شرائط ہیں ان کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹیں اور موانع ہیں ان کا نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً بادام جو ہے یہ حافظے کے لیے، دماغ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اس میں خاصیت ہے، لیکن وہ خاصیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔
لیکن استعمال کرنے والا ضروری ہے کہ اس کا دل بھی کام کرتا ہو، اس کا معدہ بھی ٹھیک ہو، اور وہ اس کی خصوصیات کو قبول بھی کرتا ہو، اور پھر جو اس کی خصوصیات کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے وہ پرہیز بھی کرتا ہو۔ تو اگر کوئی مریض انسان استعمال کر رہا ہے جس کا معدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی بادام استعمال کرتا ہے اس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں خصوصیت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے اندر صحت چاہیے اور جو پرہیز چاہیے وہ اس کے پاس موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے، اور جس معنی میں خصوصاً قرآن مجید میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے وجود کے بارے میں بات کی ہے، میں اس پہ بہت غور کرتا رہا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کثرت سے بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے قرآن مجید بہت زیادہ عقلی، سائنسی اس طرح کے دلائل ہمارے علم کے مطابق کو اس طرح کے کثرت سے پیش نہیں کرتا، فطری انداز میں بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جو مسئلہ ہے، یہ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے دلائل سے زیادہ مشاہدے کی، تدبر کی، وجدان کی، دل کی کیفیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب اپنے وجود کے بارے میں سب سے خوبصورت ایک آیت میں جب بات کی ہے نا، تو دلائل نہیں دیے، یوں کہا افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ کے ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو کاٹ کے بنایا۔ اگر آپ کے سامنے دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی کم عقلی کی بات ہوگی، جدید ترین بعض سائنس سے متاثرین جو کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن سا ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہاں کسی نے بم رکھا ہوا تھا اور بم پھٹا، تو بہت سارے یہاں ورقے پڑے ہوئے تھے، تو جب بم پھٹا تو اس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ورقے پھٹ گئے، چیزیں بکھر گئیں، ادھر کوئی چیز ہوگی، کوئی ادھر ہوگی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی بے عقلی کی بات کریں کہ کائنات کا اتنا حسین ترین نظم، لاکھوں اربوں اور لا تعداد سیارے اور ستارے اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے، زمین اپنی جگہ پہ آ گئی، آسمان کھڑا ہو گیا بغیر سکون کے، پانیوں کے پہاڑ بن گئے، فصلیں لہلہانے لگی، ایک نظم، ایک زندگی پیدا ہو گئی۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ میں بھی شک ہو سکتا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اس لیے
اللہ تعالی کے بارے میں قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب بیان یہ ہے کہ آپ اس کی نشانیوں میں زیادہ سے زیادہ غور کرتے چلے جائیں. جیسے جیسے آپ اس کی نشانیوں میں غور کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالی کی محبت، اس کی معرفت، اس کا وجود، اس پہ یقین آپ کے دل میں بیٹھتا چلا جائے گا. اس پہ انشاءاللہ بعد میں بھی ہم بات کریں گے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر 20 صفحات لکھے ہیں کہ انسان کو کیسے غور کرنا چاہیے. جب ہم الخالق، الباری، المصور پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اس وقت ہم امام ابن قیم رحمہ اللہ کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک اور چیز عرض کر کے ہم دوسرے نام کی طرف بڑھیں گے. اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں جو کوئی منکر ہو، ایتھیسٹ اور ملحد ہو، میرا ایمان اور احساس یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اگر اللہ کا کلام پڑھے گا تو اس کلام کے اندر یہ برکت ہے کہ خود ہی اس کے دل میں ایمان اترتا چلا جائے. اور اس کی ایک نہیں، اس کی مثالوں سے تو دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے لے کر آج کے دور تک اور آج سے لے کے قیامت تک، اور میں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر حق و باطل کے مار کے ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور شیطان نت نئے وسوسے ڈالتا ہے. ان وسوسوں کا اگر آپ خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کا علاج بہت ساری چیزوں میں ہے، لیکن ان میں سر فہرست اللہ سے ہی دعا کرنا، اور سر فہرست اللہ ہی کا ذکر کرنا، اور سر فہرست اللہ کے قرآن کو پڑھنا. وہ منکر آپ کو دوسری طرف لے کے جائے اور آپ اللہ سے اور دعا کرنے لگ جائیں کہ یا اللہ، یہ ظالم اس نے مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے کہ تیرے بارے میں اب میرے دل میں یہ سوچیں ڈالنے لگ گیا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان رجیم سے میں تیری حفاظت. پھر اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور قرآن مجید کی تلاوت. دنیا کے معروف قاری ہیں الشیخ المقری قاری عبد الباسط رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، مصر کے معروف قراء میں سے ہیں. ان کا ایک واقعہ میں نے متعدد جگہوں پہ پڑھا. ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں اپنی زندگی میں سب سے حیران کن واقعہ کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مصر کے صدر نے مجھے ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ روس سے ایک انٹرنیشنل میٹنگ ہے، کانفرنس ہے، میں نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور قاری عبد الباسط صاحب سے کہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ جانا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اسلامی ملک میں جا رہے ہوں تو میرا ساتھ جانا بنتا ہے کہ تلاوت کرنی ہے، اس کا آغاز کانفرنس کا میری تلاوت سے ہونا ہے. روس جیسے ایک ایتھیسٹ اور ملحد ملک میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ریڈیو اسٹیشن سے اعلان کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کو ماننے والی ساری چیزیں آج کے بعد ختم ہیں. تو وہاں میرا کیا جانا بنتا ہے؟ لیکن چونکہ صدر کی طرف سے پیغام تھا، تیاریاں کی، مجھے ساتھ لے گئے، تو انہوں نے روس میں کانفرنس کے آغاز سے پہلے یہ میسج دیا کہ آپ لوگ میوزک کے ساتھ
اور طرح طرح کی چیزوں کے ساتھ کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں اور ہم اس میں شرکت کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو مسلمانوں کا میوزک سنانا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں، کہ مسلمانوں کے میوزک سے اپنی کانفرنس کا آغاز کریں۔ اور اس کے لیے میرے پاس ایکسپرٹ بندہ موجود ہے، جو بھی انہوں نے الفاظ اختیار کیے ہوں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خالد عبد الباسط رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں نے تلاوت شروع کی اور تلاوت کی اختتام پہ جب میں پہنچا تو میں حیران تھا کہ روس کے وہ بڑے بڑے وزراء جن کا اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ تو جنات پہ بھی اپنا اثر کر دیتا، اس لیے پوری کائنات کی ساری نشانیاں ایک طرف ہیں، اور اکیلا قرآن مجید جتنی کائنات میں نشانیاں ہیں، میرا ایمان کہتا ہے اکیلے قرآن میں اللہ کی اس سے زیادہ نشانیاں ہیں۔ اس کی ہر آیت کے اندر اللہ کی نشانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا تھا جس کو دیکھ کے اس دور کے لوگ ایمان لاتے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اللہ کا قرآن۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اعتکاف میں بس وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کے تنہائی کے اندر قرآن پڑھتے ہی جائیں، پڑھتے ہی جائیں، پڑھتے ہی۔ اور زیادہ تلاوت، کثرت تلاوت بھی رمضان میں مطلوب ہے، اور تفکر اور تدبر بھی مطلوب ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے، بندہ جب تدبر کرتا ہے تو زیادہ نہیں پڑھا جاتا، زیادہ پڑھتا ہے تو تدبر نہیں ہوتا، اور دونوں کام رمضان کے اندر کرنے چاہیے۔ بعض سلف صالحین تو ایک ایک دن میں دو دو دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ کوئی حد نہیں ہے اس کے زیادہ پڑھنے کی، خصوصاً بابرکت ایام میں جتنی اللہ توفیق دے پڑھتے جائیں۔ عام حالات میں ایک دن میں 10 پاروں تک رہنا چاہیے، لیکن برکت والے ایام اور اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہو تو جتنی اللہ توفیق دے پڑھتے جائیں۔ تو اس میں سے آپ کوئی آدھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ تدبر کے لیے رکھیں کہ میں نے بس ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا اور اس پہ غور کرتے چلے جائیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں۔ تو اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی خود اللہ کا کلام ہے، جس نے پوری دنیا کو آج تک حیرانی کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کے معجزات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ نت نئے آئی دنیا کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ اچھا اس لفظ کے استعمال کے اندر یہ حکمت بھی چھپی ہوئی ہے، اور اتنی گہری حکمت ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ قرآن مجید کس طرح اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور اس میں کس طرح تاثیر پائی جاتی ہے انسانیت کو منوانے کی۔ اس وقت اس دور کے اندر الہات کی ایک لہر دنیا کے اندر چلی ہوئی ہے، اور ہماری نوجوان نسل میں سے بھی کچھ لوگ بیچارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو الہات کے سب سے بڑا حل اور سب سے بڑا علاج اللہ کے ناموں کی پہچان ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق۔ جس قدر معاشرے میں اس کی دعوت زیادہ ہوگی،
اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام لفظ اللہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی جہتیں کیا ہونی چاہیے؟ ہر نام کا ایک تقاضا بھی ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کو اپنا مقصد بنا لیں، کیونکہ معبود برحق وہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت معاذ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کچھ دیر آپ چلتے رہے، پھر آپ نے پوچھا معاذ، میں نے کہا لبیک حاضر۔ آپ نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کسی کا اللہ پہ کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ کی محبت ایسی ہے، اللہ کا احسان ایسا ہے، اللہ کا انعام ایسا ہے کہ اللہ نے خود ہی کہا تمہارا میرے اوپر یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر اپنے بندوں کا حق رکھا، تو آپ نے پوچھا جانتے ہو معاذ پھر اللہ کے بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، جب وہ اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے تو اللہ کے بندوں کا اللہ پہ حق ہوگا کہ اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خود لفظ اللہ اتنا وزنی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا بھاری ہے، اس میں وہ تاثیر ہے، اس میں وہ طاقت ہے، اس کے اندر وہ جرأت ہے، اس میں وہ شجاعت ہے، اس میں وہ دلوں کی زندگی ہے، اس میں روحوں کا وہ سکون ہے، اس میں زندگی کا وہ چین اور اطمینان ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، ایک طرف 99 اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے۔ تو جب حساب کا وزن کا مرحلہ آئے گا اللہ کہے گا احضر وزن دیکھو، وہ کہے گا ما هذه البطاقہ بتلك السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی اور یہ 99 رجسٹر، ان کا وزن کیا ہونا ہے؟ یہ دیکھو تو صحیح۔ جب اللہ وزن کریں گے 99 رجسٹر اوپر اڑ جائیں گے، اٹھ ہی جائیں گے، اور وہ چھوٹی سی پرچی بھاری ہو جائے گی۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ کے نام کے برابر کسی چیز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر کہنے والے کے لیے اس کی مثال پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دی ہے کہ جیسے تلوار بہت تیز ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کا سر اڑا سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس تلوار نایاب بھی ہے، تیز بھی ہے، قیمتی بھی ہے، ایسی ہے کہ بس یوں اس کو چلانا ہے اور گردن اڑتی چلی جائے گی، لیکن اس تلوار کے لیے ضروری ہے اس کو چلانے والا بھی کوئی مضبوط ہاتھ ہو۔ خصوصاً میں اس کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جو چیز اتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے۔
تو اللہ کی معرفت کائنات کی سب سے قیمتی چیز۔ ہمارے ایک بھائی، بڑے پیارے بھائی ہیں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ انہوں نے مجھے توجہ دلائی، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اسپیشلی مجھے میسج کیا کہ اللہ کے حسین و جمیل، جلیل و عظیم جو اللہ کے نام ہیں، ان کی پہچان وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ ان کے کہنے کے اندر وہ تاثیر تھی کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے الفاظ میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ عبید بھائی، اللہ کے ناموں میں برکت بڑی ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر انسان ایک غلط نظر بھی دیکھ لے تو بعض دفعہ مہینہ مہینہ اللہ کے نام کا معنی اس پہ کھلتا نہیں۔ اس کے لیے ایک پاکیزگی تو چاہیے، اس کے لیے ایک ایمان اور یقین تو چاہیے۔ یعنی عمومی معرفت تو مل جائے گی، لیکن واقعی گہرا تعلق اس نام کے ساتھ، گہری مناسبت، اس کے لیے سب سے خوبصورت ماحول اللہ نے آپ کو اعتکاف میں دیا ہو۔ اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ خیمے میں گزاریں، اور فجر کی نماز کے بعد یا جس وقت آپ کے اوپر زیادہ ایک نشاط والی، سستی والی اور ایسی کیفیت ہو کہ سستی دور ہو، تو آپ لا الہ الا اللہ کم از کم 100 دفعہ پڑھیں، کم از کم۔ اور اس کو محبت کے ساتھ، اس میں آپ جتنا اضافہ کرتے جائیں گے، اور خصوصاً اگر اس کو مکمل کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو آپ 100 دفعہ کم از کم کر لیں صبح، اور 100 دفعہ شام، اور پابندی کے ساتھ ان دنوں میں کر لیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ نے دل کو کتنا صاف کر دیا۔ اللہ کے نام میں بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے، بہت ہی تاثیر ہے۔ میرا ایمان اور یقین کہتا ہے کہ اس وقت ہمارے مظلوم فلسطینی جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ تصور کریں، 12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، یہی نہیں کہ ہے نہیں، آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا ہے، بم آیا ہے، جسم چھلنی ہو گیا ہے، بھائی نہیں، بہن نہیں، خالو نہیں، خالہ نہیں، چاچو نہیں، ماموں نہیں، دادا نہیں، نانا نانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جس مکان میں رہتا ہے وہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ اس کیفیت میں بھی اگر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ رہا ہے تو صرف اللہ کے نام کی طاقت۔ یہ حالات جو اس وقت فلسطین کو پیش آئے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کسی کافر کو پیش آئے ہوتے تو سارا خطہ نفسیاتی مریض ہو جاتا۔ اللہ کے نام میں کوئی اور ہی تاثیر ہے، اور جس قدر زندگی میں انسان نے اللہ سے زیادہ تعلق بنایا ہوتا ہے، پریشانیوں میں اسی قدر وہ تعلق اس کو نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بچپن گزرا ہے، گھر ادھر ہے، بیت اللہ ادھر ہے، خانہ کعبہ کی محبت، بچپن کی ساری کی یاد، ساری کی ساری یادیں، سر رشتہ دار ادھر ہیں، اور اس وقت آپ پہ اتنی مشکلیں ہیں، اتنی مشکلیں ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی مخالف ہو چکے ہیں. زندگی بھر حوصلہ دینے والی اہلیہ اور سب کچھ نچھاور کرنے والی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. محبت اور پیار دینے والے باپ جیسے جناب ابو طالب وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے. طرح طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، مجنوں، پاگل، دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. جسمانی اذیتیں بھی ہیں، بیٹیوں تک کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. اور اس عالم میں آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور راستے میں غار کے اندر پناہ گزین ہوتے ہیں اور دشمن سر کے اوپر کھڑا ہو ہے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. ان اللہ معنا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. لفظ میں بہت سکون ہے، بہت محبت ہے، آخری درجے. اور انسان کو اس لفظ کی کامل لذت میرا ایمان ہے کہ اس وقت محسوس ہوگی جب دنیا کی ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو جاتا دیکھے گا اور بستر مرگ پہ لیٹا ہوگا اور سب اس سے جدا ہو رہے ہوں گے اور سب کچھ ختم ہو رہا ہوگا اور پھر وہ کہے گا نا لا الہ الا اللہ. تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی وفا کیا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کیا. فلسفہ اللہ میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں چین ہے، اس میں نور ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں روح ہے، اس میں محبت ہے، اس میں وفا ہے، اس میں جمال ہے، اس میں حسن ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ کیفیت ہے جو دنیا کی کسی چیز کے اندر انسان کو نہیں مل سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک اسم ربک، تیرے رب کے تو نام کے اندر بھی بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، کہ نام بھی بہت ہی زیادہ برکتوں والے.